تراشنے کا کام کرتا ہے نا. تو نگینہ تراشنے والے کو معلوم ہے کہ یہ والا نگینہ جو ہے گومید ہے، یہ والا نگینہ عقیق ہے. اب عقیق کو تراشنے سے وہ فیروزہ نہیں ہو جائے گا، اب گومید کو تراشنے سے وہ مرجان اور مونگا نہیں ہو جائے گا. گومید تراشے گا گومید پائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ولی تراش ہے. یہ جب تراشتے ہیں تو جس کو تراشتے ہیں اس کو ولی بنا دیتے ہیں نا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک بار کسی نے کہا کہ اگر یہ اپنی نگاہ سے ولی بناتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے سامنے ایک کتا کر دیا جائے، کتا کر کے دیکھا جائے. کتے کے بارے میں شاید اس لیے سوچا گیا ہوگا کہ دو وجہ ہو سکتی. ایک تو یہ کہ کتا ایزلی اویلیبل ہے، کتے کو سامنے کر دیا. دوسری بات شاید یہ سوچی گئی ہو کہ کتے کی دم ٹیڑھی تو ٹیڑھی، وہ کتے کی دم کون سیدھی کرے. بڑے آئے بغیر سبب کے اللہ کا جلوہ دکھانے والے اللہ کے ولی، تو ذرا اس ٹیڑھی دم والے کتے کو سیدھا کر کے دکھائیں ہے نا. کتا سامنے آیا اور شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش کی نگاہ اس پر پڑی. کتے نے بھی ایک نظر ڈالی اور حضرت کی نظروں کو اپنی نظروں کے اندر لیا. چند لمحوں کا اثر ہوا، اس کے بعد کتے کا ہاؤ بھاؤ بدل گیا. دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ کتا اب کسی در کا محتاج نہیں ہے. وہ کتا جدھر چلتا ہے سب کتے اس کو گردش میں لے کے چلتے ہیں. وہ کتا جہاں بیٹھتا ہے سارے کتے اس کے پاس مؤدب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی کتا اس کے آگے ذرہ برابر گستاخی نہیں کرتا. یعنی وہ بزرگ جس کی نظر جس پر پڑ گئی اس کی قسمت بدل گئی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، چاہے وہ تقدیر انسان کی ہو چاہے غیر انسان کی. ان کی دو کتابیں یہاں ان کا ٹائٹل پیج لگا ہوا ہے. ایک کتاب تو ہے جلال و جمال کی نیرنگی. اللہ تعالیٰ کی دو شان ہے، جلال اور جمال. آپ کے اندر بھی ہے. اللہ نے اپنی صفت کا ایک قطرہ اور اس کا پتہ نہیں کتناواں حصہ ہم کو اور آپ کو بھی عطا کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصے میں آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں ہے نا. ہم محبت بانٹتے ہیں، ہم جلال بانٹتے ہیں، ہم جمال بانٹتے ہیں. پیر کے پاس بھی آدمی دیکھتا کہ جلال ہے کہ جمال ہے. آپ نے سنا ہوگا بڑے جلالی بزرگ ہیں، بڑا جمال ہے ان کے یہاں. کچھ لوگ کہیں گے مکے میں جلال ہے مدینے میں جمال ہے. اور مکے مدینے دونوں کا جلال اور جمال، مکے کا جلال مدینے کا جمال جس نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا اس کا نام ہے نجم الدین کبریٰ ولی تراش، اور اس کا نام رکھا فوائح الجمال. یعنی اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا کہ جلال و جمال کی نئے رنگیاں. تم بھی اپنی زندگی میں دیکھا کرو کون سا حال جلال کا ہے اور کون سا حال جمال کا ہے. اگر یہ پہچان گئے تب تو کامیاب ہو گئے. اسی کو سیکھنے آدمی شیخ کے پاس آتا ہے، شیخ کی صحبت حاصل کرتا ہے. یہ کتاب بہترین کتاب ہے. اس کتاب میں حضرت نے اپنا حال لکھا ہے کہ میں جب پیر کی بارگاہ میں گیا تو مجھ پر کیا گزرا، کیسے کیسے حالات سے میں گزرا. پڑھ کے کبھی روتا ہے آدمی، کبھی ہنستا ہے آدمی، سیکھتا ہے آدمی کہ اتنے بڑے شیخ نے اپنا حال بیان کر دیا. اور حال بیان کرنا حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ حضور جب معراج میں گئے تو واپس پلٹ کے آئے تو حال بیان کیا. اگر حال بیان کرنے کا فائدہ امت کو نہ ہوتا تو نبی کیوں بیان کرتے؟ اور جب نبی بیان کر رہے ہیں تو ان کے طفیل جس ولی کو معراج ہو رہی ہے اس کو بھی حق ہے کہ اپنا حال بیان کرے. تو اس میں یہ چیز موجود ہے اردو زبان. دوسری کتاب ہے مجموعہ رسائل. یہ شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش کے 5 کتابوں کا مجموعہ ہے. بہترین 5 کتابیں. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں ورنہ آپ کو اور تفصیلی تعارف کراتا. جب آپ عرس سے لوٹیں تو صرف تبرک کا پیکٹ آپ کے پاس نہ ہو.
یہ تبرک کھا کے ختم ہو جائے گا. چادر سر پر رکھنے کو صرف نہ ہو, چادر ہو, تبرک ہو تو کتاب بھی ہو. ایک کتاب ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ کتاب ضرور آپ لینے کی کوشش کیجئے. یہ کتاب آپ کے لیے بہت سود مند ہوگی. خود نہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھوا کے سنیے, اور یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو یاد رکھیے اس کتاب کو اس نیت سے سرہانے رکھ لیجئے کہ پیرانے پیر کی کتاب ہے نا. یہ زمانہ عجیب چال سے چل رہا ہے. 2-4 جملے زمانے پر بھی کہہ دیں. یہ جو صوفی ہوتے ہیں, صوفی, ایک صوفی کے دروازے پر ہم سب گداگری کر رہے ہیں. ہم سب ایک صوفی کے دروازے پر اپنا اپنا کشکول گدائی کٹورا لے کے حاضر ہیں, ہم بھی آپ بھی. یہ صوفی ہوتا کیا ہے؟ اسی پر بات ختم ہے. میں طویل نہیں جاؤں گا, وقت بہت کم ہے, سمیٹنا ہے, جلدی سے ہم لوگوں کو چلنا ہے. معمولات بہت ٹائٹ ہوتے ہیں, وقت کی تنگی ہے. ہلکی سی بارش بھی ہو گئی ہے باہر میں, گو کے اندر پتہ نہیں چل رہا, اندر آپ کو پسینہ آ رہا ہوگا. مجھے تو آ رہا ہے آپ کے خوف سے کہ پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو اس سے پسینہ آ رہا. اور آپ کو پسینہ اس لیے آ رہا ہوگا کہ جلدی ہی ختم کریں, کتنی گرمی پھیلاویں گے, ہم باہر نکلیں. تو پسینے پسینے ہیں آپ, لیکن باہر میں بارش ہو گئی. اب ٹھنڈک پر بارش گویا اس طرح آئی ہے کہ بتا دیا جائے کہ ٹھنڈک کا تعلق بارش اور اس سے نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش کر کے بھی ٹھنڈک کم کر دے, ہے نا. تب بس اتنی سی بات ہے کہ صوفی ہوتا کیا ہے. صوفی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا, ابن الوقت. ابن الوقت. صوفی کیا ہوتا ہے؟ ابن الوقت ہوتا ہے. کیا معنی بھائی ابن الوقت کے؟ جی, صوفی کو ابن الوقت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جو تھوڑی سی صد بدھی ملی ہے, صد بدھی, عقل ہے نا, دانشوری, عقل مندی, اس سے جانتے ہیں آپ کیا کرتا ہے. ہم آپ کو اگر عقل مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی جگہ چنتے ہیں بیٹھنے کو. کہاں سے دیکھیں گے, سب کو دیکھ سکیں, ہے نا. حصہ بٹے تو پہلے ہم لے سکیں. نکلنے کا راستہ صحیح رہنا چاہیے. ہم لوگوں کی عقل مندی اسی میں گول ہے نا. اور صوفی کی عقل مندی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ عقل مندی کا فائدہ اس طرح اٹھاؤ کہ تم کو یہ دیکھنا آ جائے کہ اللہ کی شان ابھی جلال کی ہے کہ جمال کی ہے نا. کیا ہے جمال, کمال کیا ہے؟ بس اتنا سا ہے کہ تم کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی جلال ہے کہ جمال ہے نا. اگر جلال ہے تو خبردار منہ بند رکھو, اور اگر جمال ہے تو نگاہوں میں کچھ مانگ لو, ہے نا. جلال اور جمال کی پہچان یہ صوفی کا کیریکٹر ہے. اس سے کبھی یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتا کہ اللہ جلال میں ہو اور وہ جمال کی بات کر لے. اور اسی لیے صوفیہ کو ابن الوقت کہتے ہیں. اور جو صوفی کے طریقے کے مطابق ابن الوقت نہیں ہے, وہ آج کے حالات پر ایک نظر ڈالتا ہے, اور پھر بھی جانتے ہیں کیا کرتا. آج کل بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ بال کسی کا بہت لمبا ہو گیا ہے, جائز ہے کہ غلط ہے. لوگ آپ کو ناپ رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور آپ دوسرے کا بال ناپ رہے ہیں, ہے نا. بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لمبا بال رکھ لیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے, ہے نا. اور اس پر بحث ہے, فتویٰ بازی ہے, روز یہ بحث ہو رہی ہے نا. یہ زوال کی نشانی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو اس 1400 برس میں اللہ تعالیٰ نے بہت عروج دیا, بہت ترقی دی, سپر پاور بنایا, دنیا کی بہترین صلاحیتوں سے مالا مال کیا. جب زوال آیا تو زوال کے وقت میں آدمی کیا کر رہا تھا, مسلمان کیا کر رہے تھے. تو ایک مثال ملتی ہے کہ جب زوال آیا تو اس وقت مسلمانوں کی دلچسپی اس چیز میں تھی کہ سرکار دو عالم جس براق پر معراج میں گئے تھے اس کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے.
اب بحث چل رہی ہے، دلیل دی جا رہی ہے کہ گوشت اس کا حلال تھا کہ حرام تھا، وہ کیسا جانور تھا، وہ چنگل سے پکڑ کے کھاتا تھا کہ چنگل رکھ کے کھاتا تھا، منہ سے کھاتا تھا کہ چنگل سے کھاتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنی دھوری سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کو آج جو کچھ سوچنا چاہیے، آج جن کو وقت کی پکار کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو مشائخ کرام ہیں، یہ جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے اسی لیے ہم کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ وقت کے مطابق کام کرو، وقت سے الگ نہیں ہٹو، فضولیات میں نہ پڑو، اپنے وقت کو ایسا صرف کرو کہ اللہ کے ہاں تم جواب دہ ہو سکو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت کس چیز کا ہے اور کر جاؤ کون سی چیز۔ اپنے اندر محبت پیدا کیجیے، اپنے اندر تنظیم پیدا کیجیے۔ آپ اس لیے ضروری ہیں کہ آپ دنیا کو محبت سکھانے آئے ہیں، آپ دنیا کو پریم، پیار، محبت، خدمت سکھانے آئے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جہاں رہیں محبت بانٹیں، ہم جہاں رہیں پیار بانٹیں، یہی ہمارا کام ہے۔ غریب نواز نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ غریب نواز نے 3 چیز کی مثال دی تھی، میں بار بار دہراتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے منہ سے آپ نے سن بھی لیا ہو۔ بہتوں کو یہ بات لگے گی کہ تو ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں، یہ ایک ہی بات اتنی مشکل ہے کہ دوسری کوئی بات دہرانے کی ضرورت ہی نہیں، یہی مشکل حل ہو جائے۔ فرمایا آفتاب جیسی شفقت، دریا جیسی سخاوت اور زمین جیسا تواضع، جھکا رہنا، سب کے لیے جھک جانا، سب کے کام آنا، سب کے آگے اپنے کو چھوٹا بنا لینا، سب کے لیے اپنے وجود کو بچھا دینا، چڑھ جانا، بس چڑھ کے چڑھنا ہے تو چڑھ جا، گزر جا میرے اوپر سے، رکھ دے پیر، رکھ میرے سر پر پیر، رکھ میرے منہ پر پیر، جا گزر جا، تو بھی کیا یاد کرے گا۔ زمین جیسی تواضع، یہ درویش کی صفت ہے۔ اپنے اندر درویشی پیدا کرنا ہی مسئلے کا حل ہے۔ آفتاب جیسی شفقت اور دریا جیسی سخاوت، یہ صوفیہ کی روش ہے، صوفیوں نے اس کو اپنایا ہے، صوفیوں نے اسی کے ذریعے ہمالیہ پہاڑ جیتا ہے۔ سخت سے سخت دل پر فتح کا جھنڈا صوفیوں نے ایسے ہی پھہرایا ہے۔ آپ بار بار صوفی صوفی سن کے گھبرائیے گا مت، پوری حدیث پڑھ جائیے، خلاصہ یہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے جڑو، اس سے سٹو، اس کے پاس جاؤ جو تم سے کٹتا ہے، اس کے پاس جاؤ نا۔ میرا دل تو کہتا ہے کہ اس کے پاس کیا کو جائے، وہ تو گالی بکتا ہے۔ میں اکثر سناتا ہوں کہ سیرت کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خلاصہ ہے کہ ہزاروں بار ابو جہل نے حضور کا انکار کیا، مذاق اڑایا، گالی بکی، ہزاروں بار۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، ہزاروں بار مذاق اڑانے کے بعد ایک بار ابو جہل حضور کو پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور ہم کہیں گے کم بخت گالی بکتا ہے، کاہے کو اس کے پاس جائیں، یہ بات سنے گا، کہ پتہ نہیں کاہے کو پکار رہا ہے نا۔ آپ کہے گا نا نا نا، آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا، یہ بےہودہ ہے، یہ ناکارہ ہے، یہ سنے گا ہی نہیں۔ لیکن آپ کو نہیں معلوم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کا یہ سب سے نمایاں گوشہ ہے کہ اگر 1000 بار انکار کرنے کے بعد بھی ابو جہل پکار دے یا محمد، تو حضور اتنی تیزی سے گھومیں گے جیسے کہ اس بار تو ابو جہل مان ہی جائے گا۔ اسی کو صوفی کہتے ہیں، یہی صوفی ہے۔ صوفی بدگمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے پاک کرے۔ پیش کرو کتاب، کتابوں کا اجرا ہو جائے، اس کے بعد ہم سب عشاء کی نماز کے لیے چلیں گے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ تیار رہیں گے، آستانے پر چادر کا جلوس جائے گا، اور آستانے پر چادر پوشی، عطر پاشی، قل، اور اس کے بعد دعا، شجرہ خوانی،
پھر ہم لوگ خانقاہ میں آئیں گے، اور خانقاہ میں ایک ابتدائی قل ہوتا ہے جلدی سے، پھر مجلس سماع کا پروگرام شروع ہو جائے۔ کل کا پروگرام یہ ہے کہ کل صبح سے فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے اپنے طور پر تلاوت سماعت کرتے رہیں۔ 9 بجے، ٹھیک 9 بجے سیمنی کا فاتحہ ہوگا، خانقاہ میں ہوگا۔ اگر آپ سیمنی کا فاتحہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، ضرور خانقاہ میں 9 بجے جمع ہو جائیے تاکہ 9 بجے آپ فاتحے میں شرکت کر سکیں۔ سیمنی کے فاتحے کے بعد آپ سیمنی کھائیں گے، تبرک ہے وہ، قسمت والوں کو نصیب ہوتا سیمنی کا تبرک کھائیں، آپ ناشتہ کریں، اور ناشتے کے بعد 10:30 میں خانقاہ میں قل ہوگا۔ قل کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی۔ یہ مجلس ظہر کی اذان تک چلے گی۔ ظہر کی اذان ہوگی، ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز پڑھیے، کھانا کھائیے، تھوڑا سا آرام کیجیے۔ اور جانتے ہیں کل شام کون سی ہے؟ مولا علی کی ولادت کی شام۔ مولا علی، مولا کائنات، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب کی ولادت کی شام ہے، اور اس شام میں مولا علی کی ولادت کا جشن بنے گا۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ جگہ بدلنے سے عبادت کا مزہ بھی بدل جاتا ہے۔ مولا علی کا جشن تو ساری دنیا میں ہے، دنیا کیا ہے، آسمان میں ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے، لیکن مخدوم منیم پاک باز کے دروازے پر مولا علی کا جشن، جن سے حضور کو، مخدوم منیم پاک باز کو فیض اویسی ہے ڈائریکٹ مولا علی سے، اس دروازے پر مولا علی کے جشن کی بات ہی الگ ہے۔ میری درخواست ہے کہ مشائخ کھڑے ہو جائیں اور ذرا سا اجرا ہو جائے۔ قاعدہ اجرے کے کھڑے ہونے کا ہے، لیکن یہاں تو شاید شیخ نجم الدین کبریٰ کو ہم سب کا ریگارڈ دینا، ادب دینا مراد ہے۔ ایسے اور آگے آ جائیے، سامنے آ جائیے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھو، آپ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ آپ دیکھو یہ منظر، اتنے بڑے بزرگ کی کتاب کو دیکھو، ہم سب سر آنکھوں پر رکھ رہے ہیں۔ آپ نے آ جائیے، تھوڑی جلدی آ جائیے، سامنے آ جائیے۔ یہ شیخ کبریٰ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 اہم کتابیں، جن میں ایک کتاب میں 5 کتاب شامل ہے، اور دوسری کتاب حضرت کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اپنا حال، اپنی کیفیت، اپنا معاملہ بیان کیا ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی مرید ہو، کسی ایسے مرید کی داستان سنیں جو پیروں کا پیر بن گیا ہے نا۔ یہ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی بنیاد ہے یہ کتابیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سب رہس سے پورا ہو جائے تو بس ایک ہی منزل بچتی ہے، اور وہ بچتی ہے کہ اب کھڑے ہو جاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام اللہ سلطان مدینہ رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، حامی میرا سفینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پہ ادھر آئے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے
صلوات اللہ علیکہ سیدی سلام علیکہ مرشدی سلام علیکہ یا منم سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کے سلسلے کے سجادہ نشین یہاں موجود ہیں، حضرت کے جانشین ہیں مخدوم جہاں، اور مخدوم جہاں کے جانشین ہیں، انہی سے درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اور دعا سے پہلے ایک جملہ اور سماعت کر لیجئے کہ یہ دونوں کتابیں ہندوستان میں پہلی بار چھپی ہیں، کبھی اس کا اردو ترجمہ شائع نہیں ہوا تھا۔ حضرت دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ پاک تو اپنے فضل اور کرم سے اور اپنی مہربانی سے اس پیاری مبارک مجلس کو قبول فرما، اور جو بہترین باتیں ہوئی ہیں اولیاء صالحین کے بارے میں، اولیاء کاملین کے بارے میں، اور ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذکر جمیل ہوا، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت جامی کی نعت پڑھی گئی اور اس میں جو کیفیت طاری ہوئی، اے اللہ پاک ان تمام چیزوں کا ثواب اور ہدیہ اور نذرانہ ہم سب کی جانب سے ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین خاتم النبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہم فرماتے ہیں، اس کو قبول فرما، اور حضرت مخدوم محمد منیم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا ثواب فرما۔ رب العالمین اس خانقاہ کو عروج عطا فرما، علمی عروج، دینی عروج، روحانی عروج عطا فرما، اور ہر طرح کی فتوحات سے نواز۔ رب العالمین حاضرین مجلس پر اپنی خصوصی کرم فرما، محبتوں کی بارش فرما۔ دور دراز سے لوگ اس امید پر آئے ہیں کہ ان کا دل زندہ ہو جائے اور ان کا دل تیری یاد سے تابندہ ہو جائے۔ رب العالمین ہم سب پر کرم فرما، حاضرین مجلس پر خصوصی رحم و کرم کی بارش فرما، سبوں کو حضور کی عرس میں حاضر ہونے کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ وہ علم و اخلاق عطا فرما جس علم کی روشنی میں تیری معرفت حاصل کی جا سکے، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صالح فکر عطا فرما، عمل میں بھی صالح سوچ عطا فرما۔ رب العالمین جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما، دینی دنیاوی ہر طرح کی فتح مندی، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے رزق میں خیر اور برکت عطا فرما، ہمارے بال بچوں کے رزق میں خیر برکت عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے عزیز و اقارب جتنے بھی لوگ ہیں سبوں کو دونوں جہان میں عزت و آبرو و سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے لوگ مسجد کی طرف بڑھیں، باوضو ہے تو سیدھے مسجد کی طرف، اگر وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں۔